أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی تھیں۔ وہ تمام کی تمام نشانیاں انسانوں کو یہ بتلاتی ہیں کہ اے انسانوں، خدا کی بتائی ہوئی ان نشانیوں میں تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ اس کائنات کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ یہ باتیں گزشتہ آیتوں میں پیش کی گئی نشانیوں سے اللہ نے ثابت فرمائی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مزید کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھ، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھ۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانی ہے جو دنیا کا ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تا حد نظر اللہ کی زمین جو پھیلی ہوئی ہے، جب چند دنوں تک بارش کا سلسلہ موقوف ہوتا ہے تو زمین بالکل بنجر بے آب و گیاہ ہو کر رہ جاتی ہے، ایک چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کو رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو سمندر سے اٹھاتے ہیں، پھر وہ پانی جو بخارات کی شکل میں سمندر سے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں کی شکل میں اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہواؤں کا ایک نظام مقرر کیا ہے۔ خدا کی وہ ہوائیں اللہ کے حکم پر ان بادلوں کو جہاں اللہ تعالیٰ ان کو برسانا چاہتے ہیں وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے، اللہ زمین کے اس حصے پر پانی برساتے ہیں جو زمین مردہ ہو چکی تھی، بارش اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بنجر اور ویران سی ہو کر پڑی تھی۔ جب اللہ کی وہ بارش ہوتی ہے اور بارش کے وہ قطرات زمین کو چومتے ہیں تو پھر وہ زمین
کچھ ہی دنوں کے اندر بالکل ہری بھری ہوتی ہے۔ اس زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ انسانوں اور جانوروں کی غذائیں جو اس نے زمین کے اندر چھپا رکھی ہیں وہ سب کے سب وہ زمین باہر نکالتی ہے۔ یہ جو منظر ہے اللہ کی قدرت کا، اس منظر کو دنیا کا ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو دکھا کر اپنے بندوں کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد زمین کس طرح زندہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اسی طرح زندہ کرتے ہیں۔ مشرکین میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ پیدا کریں گے، تو تمام کے تمام مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عقیدے کو سن کر شاک کی کیفیت میں ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسی ہی کوئی بات کہہ رہے ہیں، یہ ناممکن سی بات ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کی ہڈی پسلی ختم ہو جائے اور مٹی ہو جائے، پھر ہوائیں ان مٹیوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، پھر وہ انسان دوبارہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ چیز مکے کے مشرکین کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نہ اس دور کے مشرکین کو سمجھ میں آتی تھی، نہ اس دور کے مشرکین کو سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں مختلف طریقوں پر مختلف دلیلوں کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھایا ہے اور اس چیز کو ثابت فرمایا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے اسلام کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کا بیسک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کی بنیاد پر ایک انسان کی زندگی میں انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کو یقین ہوگا کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو پھر اللہ مجھ سے سوال کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ جس بندے کا اس عقیدے پر ایمان ہوگا وہ دنیا میں اپنی زندگی اللہ سے ڈر کر، اللہ کی مان کر گزارے گا، اس لیے کہ قدم قدم پر اس کو یہ احساس رہے گا کہ یہ زندگی جو میری ہے، یہ زندگی تو ختم ہونی ہے، ختم ہونے کے بعد معاملہ ختم ہونا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر اچھے برے سے متعلق سوال و جواب کریں گے۔ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب کا سامنا ہوگا، تو پھر انسان اسی اعتبار سے زندگی میں اپنے عمل کو بناتا ہے اور اپنی یقین کی بنیاد تعمیر کرتا ہے۔ جن لوگوں کا اس پر یقین نہیں ہوتا، وہ لوگ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ ایک مرتبہ ملی ہے، جتنے مزے کر سکتے ہوں کر لو، زندگی ختم ہوگی تو سب ختم ہو گئے، اب اس کے بعد کچھ نہیں۔ ان کے پاس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کی سوچ بس یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب انسان کو یہ یقین اور عقیدہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، وہ اس زندگی کو جب سب کچھ سمجھتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا سے جو کچھ وہ حاصل کر سکتا ہے ضرور حاصل کرے، جائز راستے سے، ناجائز راستے سے، قوت اور طاقت کے راستے سے، دوسرے کو پر ظلم کرتے ہوئے، دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے، جیسے اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر لے۔
اس لیے کہ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوچ کار فرما ہوتی ہے، بھئی جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اب جو بھی مزے میں کر سکتا ہوں اسی زندگی میں کر سکتا ہوں، اب جو کر سکتا ہوں کر لو۔ لیکن اس کے برخلاف جس انسان کا یقین اور عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ہوگا، وہ اس دنیا میں اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ وہ ہر کام کرتے ہوئے سوچے گا میں یہاں کوئی غلطی کروں گا، یقیناً لوگوں کی نگاہوں سے میں بچ سکتا ہوں مگر اللہ سے تو بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ بنیادی عقیدہ اور پوائنٹ تھا جو صحابہ کے دماغ میں اور دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ نہ نبی کے سامنے کوئی غلط حرکت کرتے تھے، نہ تنہائیوں کے اندر کوئی غلطیاں ان سے ہوتی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تنہا بھی ہوں، کوئی نہ دیکھ رہے ہوں تو مگر اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ان کا یہ یقین اور عقیدہ ہوتا تھا کہ اگر ہم تنہائی میں کچھ کریں گے بھلے وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو، لیکن مرنے کے بعد تو اللہ سے سامنا کرنا پڑے گا، پھر اس وقت اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ تو اسی عقیدے کی بنیاد پر صحابہ کی زندگیوں میں انقلابی کیفیت برپا تھی۔ اور آج جو مسلمان ہیں، ہم اور آپ، ہماری زندگیاں جو انقلاب سے خالی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو اس عقیدے پر ایمان تو ہے لیکن یقینی جو کیفیت اس عقیدے کی بنیاد پر ہونی چاہیے زندگی میں ویسی نہیں تھی۔ اب کوئی مجھ سے کہے کہ کیا مولانا آپ کا یقین اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا؟ میں کہوں گا کہ برابر میرا یقین اور عقیدہ ہے۔ آپ سے بھی پوچھیں گے تو آپ بھی کہیں گے بھائی بالکل میرا بھی یقین اور عقیدہ ہے، لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر پاتے۔ ہمارا عمل یہ ہے کہ مسجد سے جانے کے بعد اس کو مار رہے، اس کو ستا رہے، اس کی زمین پر قبضہ، اس کے پیسے لے کر کھا لیے، اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا، یہ سب تماشے۔ یہ تماشے اس بات کو بتلاتے ہیں آپ کا جو یقین اور عقیدہ ہے، آپ کا عمل آپ کے یقین اور عقیدے سے مطابقت نہیں رکھ رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل کو اپنے یقین کے مطابق بنائیں۔ جس دن مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عمل کو بنائیں گے، یقین مانیے اسی لمحے میں زندگی میں تبدیلی اور انقلاب کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ جو عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ اسلام کا بیسک اور انقلابی عقیدہ ہے۔ دیکھیے اسلام کے بنیادی جو عقیدے ہیں وہ تین ہی ہیں۔ پہلا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، عبادت و بندگی کے لائق بس وہی ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس بابرکت کلمے کے ذریعے ایک مسلمان کو یہ دھیان اور یقین دیا جاتا ہے کہ تو یقین کر اپنی دل کی گہرائیوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف ایک اکیلی ذات سے ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اس اکیلی ذات کے سوا کوئی قوت اور کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی تو آپ اسی کلمے کو لے کر مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے، لوگوں کے درمیان میں اسی کلمے کو پیش کرتے تھے، کہتے تھے اے مکے والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو
سب کچھ کرنے والا بس ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، مکے والوں نے اس کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا۔ مکے والے تو وہ لوگ تھے جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دیکھو، ایک ہے کفر، ایک ہے شرک۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں اللہ کا انکار کرنا۔ جیسے کمیونسٹ لوگ ہیں، یہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں تو ان کو کافر کہتے ہیں۔ اب ہندوستان کے اندر یا دنیا کے دیگر حصوں اور علاقوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ کافر نہیں، وہ مشرک ہیں۔ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو۔ مکے کے جتنے مشرک تھے ان کا بھی یقین اور عقیدہ یہی تھا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، مگر یہ جتنے بت ہیں جن کی ہم پوجا اور پرستش کرتے ہیں یہ اللہ کے مقرب ہے۔ اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا کہ تم ان بتوں کی پوجا خدا کو چھوڑ کر کیوں کرتے ہو، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بھئی اللہ بہت بڑے ہیں، ہم اللہ کو تو راضی نہیں کر سکتے، یہ جو چھوٹے چھوٹے جتنے ہیں یہ سب اللہ کے قریبی لوگ ہیں، ہم ان کو ان کی پوجا ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خوش ہوں گے اپنے ہمارے اس عمل سے، پھر اللہ کے یہاں ہماری یہ سفارش کریں گے۔ مشرکین کا یہ تصور تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف ایک سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، تو مشرکین نے کہا کہ بھئی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنے سارے بت جو ہم نے خانہ کعبہ میں بٹھا رکھے ہیں، اور ہم نے بزنس کا ایک الگ بت، کھانے کا الگ بت، بارش کا الگ بت، بیماری کا الگ بت، ہر زندگی کی جتنی ضرورتیں، تمام ضرورتوں کے الگ الگ بت رکھے ہیں، اور جب جو ضرورت زندگی کی ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو اس بت کے پاس جاتے ہیں جس کو انہوں نے بارش کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اب اس کی پوجا پرستش شروع۔ اب کسی کو بزنس کرنا ہے، تجارت پر نکلنا ہے، تو انہوں نے بزنس کے لیے، روزی کے لیے ایک بت رکھا تھا مخصوص، جو روزی کے جتنے معاملات ہوتے تھے اس بت کے پاس جاتے تھے۔ قوت اور طاقت کا ایک بت تھا، جب ان کو کوئی جنگ لڑنی ہوتی، کہیں کامیابی حاصل کرنی ہوتی، اس بت کے پاس جاتے۔ اس طرح انہوں نے زندگی کی تمام ضرورتوں کے لیے ایک الگ بت رکھا تھا، اور ان کا یقین اور عقیدہ یہ تھا کہ زندگی کی جو ضرورت ہے اس بت سے جا کر مانگے۔ لیکن ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ سب اللہ کے چہیتے اور مقرب ہیں، اگر ہم ان کی بندگی کریں گے تو یہ خوش ہوں گے، اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتے ہیں کافر، ایک ہوتے ہیں مشرک۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ پیش کر کے شرک اور کفر ان دونوں کی جڑ کو ختم فرمایا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ لفظ بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ مسلمان جس اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں وہ اللہ موجود ہے۔ تو اس طرح جب اللہ موجود ہے تو جتنے کافر ہیں ان کے جو عقیدے تھے ان عقیدوں کی بنیاد ختم ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، اللہ موجود ہے۔ اب دوسری جو چیز تھی اس کے مقابلے میں وہ شرک تھی۔ اب مشرک تھے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ بڑے تو اللہ ہے، باقی یہ چھوٹے چھوٹے بہت سب کچھ ہے، یہ بھی اللہ کے کام میں مددگار ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی کچھ پاورز، کچھ طاقت اور قوت دے رکھی ہے، اختیارات۔ تو اس کلمے کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، خدا نے کسی کو کوئی اختیار، کوئی پاور، کوئی قوت، کوئی طاقت کسی کو اللہ نے نہیں دی،
ساری قوت، ساری طاقت، ساری قدرت اللہ نے اپنے قبضۂ قدرت میں رکھی ہے، الا اللہ۔ یہ بابرکت کلمہ ایک طرف کفر کی جڑوں کو کاٹتا ہے، دوسری طرف شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے، اور ان دونوں کی جڑوں کو ختم کر کے جو تصور پیش کیا گیا وہ ہے توحید کا۔ یہ اسلام کا بیسک پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے رسالت۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے رسالت۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک مبارک سلسلہ جاری فرمایا۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری کڑی ہیں میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے جو رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کامیابی کی تمام تر چیزیں وحی کے ذریعے اپنے نبی اور رسول کو عنایت فرمائی ہیں، اور خدا نے اپنے نبی اور رسول کو انسانوں کی کامیابی کے لیے نمونہ بنایا۔ اب انسانوں پر لازم کیا جو کامیابی چاہتا ہے وہ اس رسول کی اتباع کرے، ان کی اقتداء کرے، ان کی پیروی کرے۔ اور رسالت کے اندر یہ عقیدہ بھی ہے، ہمارے جو رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ صبح قیامت تک کا ہے۔ جب سے اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اس وقت سے آپ کی نبوت و رسالت شروع ہوتی ہے، اور وہ آپ کی نبوت و رسالت کا زمانہ ختم ہوتا ہے قیامت پر۔ آپ قیامت تک کے رسول ہیں، ساری دنیا کے رسول ہیں، سارے انسانوں کے رسول ہیں، اور صبح قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے بھی آپ رسول ہیں۔ یہ رسالت ہے، اور رسالت کے اندر یہ یقین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر مکمل یقین اور ایمان رکھنا ایک مسلمان پر ایسا ہی فرض ہے جیسے تو خدا کو ایک ماننا سب کچھ ماننا فرض ہے۔ اگر یہ دو عقیدوں کے اندر کسی قسم کی کمی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، توحید کے اندر یا رسالت کے اندر، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا خدا کی توحید پر ایمان ہو، اللہ کی قوت و قدرتوں پر یقین ہو، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، رسول مانتا ہے، مگر کیا نہیں مانتا؟ آخری رسول نہیں مانتا، تو پھر وہ مومن نہیں، وہ کافر ہی ہے۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ رسالت کا۔ اسلام کا تیسرا عقیدہ ہے بعث بعد الموت، قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے جو صورتیں نازل فرمائی اس میں کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ کل قرآن پاک کی صورتوں کی جو تعداد ہے وہ 114 ہے، لیکن تقریباً قرآن اللہ نے مکے میں نازل فرمایا، اور مکے میں جو قرآن نازل کیا گیا ان تمام صورتوں میں 3 باتیں کامن ہیں۔ پوری قرآن کی جو مکی صورتیں ہیں
ان تمام صورتوں میں 3 چاپٹر کامن ہیں۔ پہلا چاپٹر اللہ کی توحید، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اس لیے کہ حضور مکے میں تھے اور مکے والے ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایک اللہ بھی مانتے تھے، ایک اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی ہیں، یہ بدھ بھی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن مکی صورتوں کا جو بنیادی چاپٹر ہے وہ اللہ کی قوت، اللہ کی قدرتیں اور وہ چیزیں جس میں غور و فکر کرنے سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا، چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، وہ دلائل بیان کیے گئے۔ یہ پہلا چاپٹر ہے مکی صورتوں کا۔ مکی صورتوں کا دوسرا چاپٹر ہے قرآن کی حقانیت۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ مکی صورتوں کا دوسرا چاپٹر کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے سامنے جب اپنے آپ کو پیش فرمایا اور کہا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ اللہ کا کلام ہے، نبی علیہ السلام نے جب اس کو پیش کیا، سارے کے سارے مکے والوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ اور غلط بولتے ہیں، یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے اور یہ اب اس کلام کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ مکی صورتوں میں یہ دوسرا مضمون بیان فرمایا کہ لوگوں، قرآن یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے۔ پھر اللہ نے لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے جگہ جگہ فرمایا اگر تم لوگوں کے دعوے کے مطابق یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم لوگوں کو بھی عربی میں بڑی کمانڈ اور مہارت حاصل ہے، ہمت اور دم ہے، تو اس قرآن جیسی ایک صورت یا چند آیتیں بنا کے پیش کرو، چلو ہم بھی تمہارے دعوے کو مان لیں گے۔ کہیں گے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ مکے کے مشرک اپنی تمام تر دشمنی کے باوجود اور عربی پر مکمل عبور اور کمانڈ کے باوجود وہ قرآن کی ایک صورت، ایک آیت بھی بنا نہیں سکے۔ دنیا کے تمام انسانوں کا قرآن کی جیسی ایک صورت اور آیت کو بنانے سے عاجز آنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مکی صورتوں کا تیسرا جو مضمون اور چاپٹر ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ مکے کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بڑا اعتراض ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا ان کے پاس کوئی دولت ہے؟ کیا کوئی پراپرٹی ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ اگر اللہ کو رسول بنانا تھا تو ہم جو سردار لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا دیتا کہ ہمارے پاس دولت ہے، پراپرٹی ہے، ہمارے پاس خاندان ہے، قبیلہ ہے، قوت ہے اور طاقت ہے۔ اگر خدا ہم جیسوں میں سے کسی ایک کو نبی اور رسول بناتا تو پھر ہم لوگ دنیا کو خدا کا پیغام اچھی طرح پہنچاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا گیا؟ ایک دوسرا اعتراض مکے کے لوگوں کو یہ ہوتا تھا، بھئی اللہ نے آپ کو کیوں بنایا رسول؟ خدا کو اگر رسول بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بناتے اور بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے۔ تو نبوت و رسالت پر مشرکین کے اعتراضات تھے، اس وجہ سے مکی صورتوں کا تیسرا چاپٹر اور مضمون رسالت سے متعلق ہے۔ مکی صورتوں کا چوتھا اور اہم مضمون مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا قائم ہونا، اس سے متعلق ساری کی ساری مکی صورتیں انہی 4 مضامین سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ چونکہ دین اسلام کے بیسک چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔
اب یہ سورت جس کی میں نے تلاوت کی اور جس کی تفسیر چل رہی ہے سورۃ الروم، یہ بھی مکی صورت. اس مکی صورت کا مضمون ہی عقیدوں کی اصلاح اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کرنا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں دلیل کے ذریعے بتایا. فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا. لوگو، اللہ کی رحمت کی نشانی کو دیکھو، وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. بارش ہوتی ہے، جس زمین پر کئی مہینوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے چٹیل مردہ ہو چکی تھی، بارش ہوتے ہی چند ہی دنوں کے بعد وہ لہلہانے لگتی ہے، اپنے اندر کے خزانے باہر نکالتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان ذالک لمحیی الموتى، اسی طرح اللہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اب اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم انسانوں پر ایسی ہوائیں بھیجے، اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں. انسان اپنے مفاد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. جب تک دنیا میں انسان کو اپنا فائدہ، اپنا مطلب نظر آتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت کچھ کہتا ہے. لیکن دنیا میں جب کبھی انسان کی طبیعت اور پسند کے خلاف کوئی چیز ہونے لگتی ہے تو پھر انسان اللہ سے بغاوت کرنے لگتا ہے، ناشکراپن کرنے لگتا ہے. دوسرے کے گھر میں موت ہو گئی، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں، یہ بڑا خوش. دوسرے کے گھر کے اندر فقر و فاقے ہیں، اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں. اس کے بچے کو نوکری پر نوکری لگ رہی ہے، یہ بڑا خوش. ان کے بچوں کی وقت پر شادی ہو رہی، اس کے کام کاج سب، یہ بڑا خوش رہتا ہے. الحمدللہ لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اس قسم کی باتیں کرتا ہے. لیکن گھر کے اندر موت پر موت ہونے لگے. باپ گئے تھے، چند دن نہیں گزرے بھائی بھی چلا گیا، پھر چند دن بھی نہیں گزرے بیوی بھی چلی گئی. تو اب انسان کہتا ہے کہ بھئی اللہ کو میرے گھر کے سوا کسی کا گھر دکھتا نہیں کیا؟ کاروبار کے اندر کچھ گھاٹا ہو رہا ہے تو کہتا ہے بھئی اللہ کی مجھ سے دشمنی چل رہی ہے. میرے بازو میں جو ہے اس کی دکان تو بڑی چلتی ہے، لوگوں کی آوک جاوک چہل پہل وہاں تو بہت ہے، لیکن اللہ میاں جو ہے مجھ سے دشمنی پہ ہیں، اس لیے میری دکان کو کسی کو نہیں بھیج رہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں انسان کو مفاد کا بندہ نہیں بننا چاہیے، انسان کو اپنی مرضی اللہ کے تابع کرنا چاہیے. اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کا مطلب یہ ہے جس طرح اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. انسان کو مصیبت، دکھ درد، تکلیف، کٹھنائیاں پہنچتی ہیں تو انسان کو تب بھی اللہ کے حکم پر راضی اور خوش رہنا چاہیے. بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکوہ کرنا، شکایت کرنا، اس قسم کی حرکت انسان کو نہیں کرنا چاہیے. تیسری آیت فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے بڑی بھلائی، خیرخواہی، ہمدردی، محبت کے جذبے رکھتے ہیں. اور انبیاء کو انسانیت کی اتنی محبت، ان کی خیرخواہی کی اتنی فکر ہوتی ہے،
حقیقی ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی خیر خواہی کی وہ فکر نہیں ہوتی جو انبیاء کو اس سے کہیں گنا زیادہ انسانیت سے متعلق ہوتی ہے۔ جب نبی کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، نبی کی پوری کوشش، نبی کی پوری فکر سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ تمام کے تمام میرے امتی، اللہ کے بندے، اللہ کی ماننے والے کیسے بن جائیں، یہ جہنم کے راستے سے کیسے ہٹیں، جنت والے راستے پر کس طرح ان کو لایا جا سکتا ہے۔ نبی کی پوری فکر، محنت، تڑپ کا محور یہی چیز ہوتی ہے۔ ان کے اخلاق کا معیار کس طرح بلند ہو، یہ کس طرح سماج میں ایک اچھے انسان بنے، یہ نبیوں کی محنت کا میدان ہوتا ہے۔ اور جب نبی انہی چیزوں کو لے کر لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لوگوں اللہ کو مانو، اپنے اخلاق اچھے کرو، انسان ہو تو انسان بنو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، جانور مت بنو۔ جانور کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا نفع دیکھتا ہے، دوسرے کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا۔ نبی یہی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ سماج میں نبی کی بات سنتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سنتے، نبی کو جھٹلاتے ہیں، ان کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ جب کبھی لوگ نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں تو اس سے نبی کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے، آپ کے دل میں انسانیت کا درد اور خیرخواہی سب سے زیادہ تھی۔ مکے کے لوگ جب آپ کا، خدا کا، قرآن کا، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تو نبی کے دل پر آریاں چلتی تھی، نبی مغموم ہو جاتے تھے، یہ نادان میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت کا عذاب اور جہنم، اللہ کی ناراضگی کتنی شدید ترین ہے، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ نبی کڑتے تھے، رونا شروع کرتے تھے جب لوگ انکار کرتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ میرا انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ میرا انکار کر کے یہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اس آیت میں اور کہا کہ اے نبی، یہ جو جتنے کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، یہ لوگ اپنے کفر و شرک کے سبب اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنی بات اندھوں اور بہروں کو نہیں سنا سکتے، آپ کسی اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ آپ راستہ کس کو دکھا سکتے ہیں؟ اس کو جس کی آنکھیں ہوں۔ آپ اس سے کہیں کہ بھئی یہاں سے سیدھے جاؤ، پھر سیڑھیاں آئیں گی، پھر اس کے بعد سڑک آئے گی، رائٹ مڑو، لیفٹ مڑو، کہاں آپ کو جانا ہے آپ بتا سکتے ہیں اس آدمی کو جو دیکھ سکتا ہے۔ اب جس آدمی کی آنکھ ہی نہیں ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، آپ اس کو کیا بتا سکتے ہیں؟ اس کو نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جتنے مشرک ہیں یہ نہ صرف اندھے ہیں بلکہ بہرے بھی ہیں۔ بہرے آدمی کو آپ کیا سنا سکتے ہیں؟ بہرے آدمی کو کچھ سنائی نہیں دیتا، آپ کتنا بھی چیختے رہیں، کتنا بھی بولتے رہیں۔ اے نبی، یہ مشرک بہرے ہو چکے ہیں، آپ ان بہروں کو نہیں سنا سکتے، ان اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ آپ دکھا سکتے ہیں آنکھ والے کو، اور آپ سنا سکتے ہیں کانوں والے کو۔ کان والا کون ہے؟ آنکھ والا کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اے نبی، اب آپ ان کو بولیے، وہ آپ کی بات سنیں گے، جو دکھائیں گے وہ دیکھیں گے، آپ کی کہی ہوئی ہر بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہو، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، اس لیے کہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ رکھی ہے، جس کو چاہتے ہیں خدا ہدایت دیتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ انہی مضامین کے ساتھ اس سال درس قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سلسلے کو رمضان سے پہلے آج موقوف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یکم رمضان سے روزانہ بعد نماز ظہر درس قرآن کا پھر سلسلہ رمضان کی مناسبت سے شروع ہوگا۔ اس پورے سال کے اندر اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے قرآن پاک کے درس کا جتنا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق ملی، اللہ مجھے بھی آپ کو ان تمام باتوں سے فائدہ اور نفع پہنچائے، اور قرآن کی باتوں کے مطابق ہمیں اپنا یقین، اپنا عقیدہ، اپنی زندگی، اپنا عمل بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھیے۔